السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں اونچ نیچ کا پہاڑ کی قسط نمبر 4۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ بیڈ پر چٹ لیٹا تھا۔ کمرے کے دائیں جانب اس کے بیڈ کے سامنے دیوار گیر الماریاں تھیں جس کے ساتھ 5 بائی 5 فٹ کا ڈریسنگ کارنر تھا۔ جب دادی زندہ تھیں تو وہاں ان کا جائے نماز بچھا رہا کرتا تھا۔ زین نے اسٹور روم سے پرانی راکنگ چیئر نکلوا کر وہاں رکھ لی تھی۔ وہ وہاں بیٹھ کر سکون سے پڑھائی کیا کرتا تھا اور کمرے میں داخل ہونے والے کو یکدم دکھائی بھی نہ دیتا۔ یہ کونا اس کے مزاج سے مطابقت رکھتا تھا۔ اکبر صاحب نڈھال سے اسی کرسی پر بیٹھے تھے اور ساکت نگاہوں سے زین کے سطح چہرے کو تک رہے تھے۔ وہ خطرناک حد تک زرد دکھ رہا تھا۔ بجلی کا شدید جھٹکا لگا تھا اسے۔ خدا جانے باڑ میں بچھی تاروں میں سے کون سی ننگی تھی جس پر اس کا ہاتھ پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے جان بخش دی آپ کے بچے کی، ورنہ بڑا شدید کرنٹ لگا ہے اسے۔ گھر پر ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو کر دوبارہ چل پڑی تھیں۔ اگر نہ چلتی تو ہم بھی لاچار تھے، اور ان کے جسم کا سارا خون ان دو جملوں نے جیسے نچوڑ لیا تھا۔ اس لمحے انہیں اسپتال کے بیڈ پر لیٹے 5 فٹ 9 انچ کے لمبے سے اور پتلے سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر احساس ہوا کہ یہ کتنا قیمتی تھا ان کے لیے، کتنا بڑا ہو گیا تھا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اگر آج وہ ان کے ہاتھ سے کھو جاتا تو اس کے آگے کا سوچ کر ہی ان کے کندھے شل ہونے لگتے تھے۔ وہ جیسے تیسے توقیر چاچو کے ساتھ اسے گھر لے آئے تھے اور واپس آ کر انہیں حیرانی کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ سعدیہ سب مہمانوں کو کھانا کھلا کر رخصت کر چکی تھی، بس اس کے میکے میں سے چند افراد اور توقیر کی فیملی وہیں بیٹھی تھی۔ سعدیہ پریشان تھی۔ زین کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان پھیلا تھا۔ کمرے میں لا کر لٹانے تک وہ زین کے بال محبت اور احتیاط سے سنوارتی رہی۔ اکبر صاحب نے نیم غنودہ زین کو کمبل اڑا کر ان سے دبے لہجے میں پوچھا، گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تمہیں کھانا کھلانا یاد رہ گیا سعدیہ؟ اللہ نے جوان بچے کی جان بخش دی ہے، تمہیں اندازہ ہے کچھ؟ اکبر حوصلہ رکھیں، اللہ نے کرم کر دیا، یہ کیا کم ہے، اور مجھ سے زیادہ کیا آپ کو پرواہ ہوگی بچوں کی؟ ماں ہوں میں، آپ نہیں۔ ویسے بھی توقیر کی ہاسپٹل سے کال آنے کے بعد میں نے سب کو کھانا کھلایا تھا، اب کیا اتنا کھانا برباد ہونے دیتے؟ مہمان بھی آخر اتنا وقت نکال کر خالی منہ واپس جانے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا؟ سعدیہ انہیں موقع دیے بنا کہتی چلی گئیں۔ برا منانے میں وہ لمحہ نہ لگاتی تھیں، ایسے ہی تو خاندان بھر میں تھانے دارنی کے نام سے مشہور نہ تھیں۔ اکبر صاحب نے انہیں حیرت اور اچنبھے سے دیکھا اور لاجواب ہوتے سپاٹ لہجے میں بولے، بہتر ہوگا کہ سب مہمانوں کو واپس بھیجو جلدی، اور آ کر زین کے پاس رہو، کچھ دھیان اور محبت اس کے لیے بھی نکال لو دل کے کسی کونے سے۔ اللہ جانے کس کی پٹیاں پڑ آئے ہیں جو یوں ہی اول فول بولے جا رہے ہیں۔ سعدیہ کا اشارہ توقیر کی جانب تھا۔ اکبر صاحب بخوبی سمجھتے تھے لیکن خاموش رہے اور تسلی سے زین کا کمبل درست کرنے لگے۔ کچھ وقت لگے گا سب کو بھیجنے میں، آخر سب اسی کے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ یوں ہی تو نہیں منہ اٹھا کر کہہ سکتی کہ نکلو شاباش اب گھروں کو سارے ایک تو ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی، اوپر سے باتیں بھی سنو، آتی ہوں کچھ دیر میں۔ وہ بگتی جھگتی دروازہ بند کرتی نکل گئیں اور اکبر صاحب متاسف سے لائٹیں آف کرتے اسی کونے میں پڑی راکنگ چیئر پر جا بیٹھے اور زین پر نگاہیں جمائے اسے بغور دیکھنے لگے، جس کا زرد چہرہ سائڈ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں بے حد کمزور اور زرد تھا۔ پورے کمرے میں یہی واحد روشنی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے ان پر ہونٹ ٹکائے سوچنے لگے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، کدھر لاپرواہی ہوئی ہے۔ زین کی تکلیف سب کے لیے تکلیف کیوں نہیں؟ اس کا درد درد کیوں نہیں؟ اس کی حیثیت کیوں نہیں؟ وہ کوئی فالتو سامان تو نہیں تھا جسے کاٹ کباڑ میں ڈال دیا جائے کہ جب کبھی ضرورت ہوگی تو شاید استعمال میں آ جائے۔ سعدیہ پریشان بھی ہوئی، تکلیف میں بھی تھی، لیکن کس بات کی کمی تھی جو انہیں چونکا رہی تھی؟ ممتا ناپی نہیں جا سکتی، لیکن اس کا اظہار تو دلایا جا سکتا ہے، کسی کے لیے کم تو کسی کے لیے زیادہ۔ سعدیہ کے اظہار میں زین کے لیے وہ گرمی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ غلطیاں تھیں اور بہت سی تھیں، درستی کے لیے بہت پیچھے جانا پڑتا، اور وہ کس موڑ سے پکڑتے؟ ان کی تو ہر یاد میں زین کا مغموم اور اداس چہرہ ہی لہرا رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھے
کہ دروازہ کھول کر سعدیہ کا چھوٹا بھائی سعد اور بہن نوشی اندر داخل ہوئے۔ وہ دونوں سیدھے بیڈ کے پاس آئے اور زین کو بغور دیکھنے لگے۔ کیا ہے؟ اچھا بھلا تو ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، خواہ سب کی نظروں میں آنے کے لیے کیا ہے اس نے تماشا۔ نوشی نے بھائی کو کونی مارتے دھیمے لیکن متنفر لہجے میں کہا۔ سعد ذرا سا جھکا اور زین کی ٹانگ کو جھنجھوڑا۔ زین بند آنکھوں سے معمولی سا کسمسایا۔ سعد سیدھا ہوتے ہوئے تیزابیہ بولا، پھر بات پڑ گئی ہے نوشی، ورنہ مرنے والا تھا یہ۔ تم سوچ نہیں سکتی کس مال کا کرنٹ ہے اسے۔ اچھا بھلا فنکشن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آپا نے پسوڑی میں کھانا کھلا دیا ہے اور اب بندہ اس سچویشن میں ساتھ لے جانے کے لیے مانگتا بھی تو اچھا نہ لگے۔ یہ آپا بینا بڑی سخت جان ہے، کسی بڑی ظالم مٹی سے بنی ہے۔ جوان بیٹا مرتے مرتے بچا اور اسے کھانے کی پڑی تھی، ویسے مر جاتا نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے بھی۔ نوشی کمینی ہنسی ہنستے تائید میں بولی، کیا خیال ہے سوئے ہوئے کو جگا نہ دوں؟ ساتھ نگاہوں سے زین کو ٹٹولتا بولا، میرے تو مکو تھپڑوں کا ویسے ہی عادی ہے، کافی دنوں سے ڈوز نہیں دی، اور میری چٹکیوں کا۔ نوشی منہ پر دوپٹہ رکھ کر ہنسی۔ اکبر صاحب کا حوصلہ اس سے زیادہ نہیں تھا، اس لیے ایک جھٹکے سے راکنگ چیئر سے اٹھے اور ان دونوں کی پشت پر خطرناک انداز میں اڑاتے ہوئے بولے، ایک سیکنڈ سے پہلے دفع ہو جاؤ یہاں سے تم دونوں، اور آئندہ کبھی بھی میرے گھر میں دکھائی دیے تو پرخچے اڑا دوں گا تم لوگوں کے، کم ذات کم نسل، نکل جاؤ ابھی اسی وقت۔ دونوں نے بہنوئی کو پہلی بار اس قدر غصے میں دیکھا کہ زبان اور کلام کا بھی لحاظ نہ رہا تھا۔ وہ فک چہرہ لیے یوں نکل کر بھاگے کہ کہیں سچ میں پرخچے نہ اڑا دیے جائیں۔ ان کے نکلتے ہی اکبر صاحب نڈھال تھکے قدموں سے چلتے زین کی پائنتی پر آ کر بیٹھ گئے اور ان کی پنڈلی پر ہاتھ جما دیے۔ مجھے معاف کر دو زین، میں تمہارا قصوروار ہوں، لیکن وقت نکل گیا ہے ہاتھ سے، تمہارا بچپن اور بھروسہ دونوں کھو دیے ہم نے، معاف کر دو بیٹا۔ وہ بنا آواز روتے اسے مخاطب تھے۔ انہوں نے دونوں مٹھیوں میں اپنے سر کے بال کو جکڑ لیا۔ سعدیہ سعدیہ، یہ ہم نے کیا کر دیا؟ وہ بے آواز بیگم سے شکوہ کناں تھے۔ اکبر صاحب نے دفتر سے 3 دن کی چھٹی لی تھی اور یہ 3 دن انہوں نے زین کے قریب ہونے کی سر توڑ کوشش کر لی تھی، لیکن جو خول اس کے اوپر چڑھ چکا تھا اسے ترکھانا بہت مشکل تھا۔ سعدیہ کے ساتھ ان کے سارے وقت ناراضگی ہی رہی۔ کمرے سے بھی دونوں کے چیخنے بولنے کی آواز آتی رہی۔ زویا تو سہم جاتی، لیکن خضر جارحیت کا مظاہرہ کرتا۔ وہ باپ کے زین کی حمایت میں نکلنے والے لفظ کو زہر کی طرح پیتا رہا، اور یہی زہر وہ باپ کے جانے کے بعد زین پر انڈیلنے والا تھا۔ وہ بھی کیا کرتا، اس نے کب بھلا کم لینا، کم پر شکر کرنا سیکھا تھا۔ اسے ہمیشہ اولیت ملی تھی اور سب کچھ اولین ملا تھا۔ اولاد میں توازن آنے والی پوری نسل کا توازن ہوتا ہے۔ یہ ایک فرد کی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات موجودہ اور مستقبل میں وابستہ ہونے والے افراد تک یہ خرابی جاتی ہے۔ پیمانے میں اکثر زہر بھر جائے تو وہ پینے والے کو زہر ہی بن کر لگے گا، تریاک نہیں۔ اکبر صاحب مایوسی سے واپس جا چکے تھے۔ زین کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی خاطر امی سے بھیڑتے رہے، کیونکہ امی کا یا خضر کا رویہ ان کے لیے نیا تو نہیں تھا۔ وہ اب سے نہیں، ابتدا سے جانتے تھے کہ گھر میں زین کی حیثیت کیا ہے اور ہر کوئی اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ اصل فرق تو یہ پڑا تھا کہ پہلے انہیں سعدیہ کی طرح خضر سے ہی توقعات وابستہ تھیں، مگر جوں جوں وقت گزرا، خضر پڑھائی میں تو کوئی کارنامہ سر انجام دے نہ سکا اور دیگر سرگرمیوں کی بنا پر بدنامی کا سبب بھی بنا، تو اکبر صاحب کو اپنے چھوٹے بیٹے کی خوبیوں کا ادراک ہوا۔ اس کا ایک مخصوص ڈگر پر چلتا تعلیمی ریکارڈ، اسکول اور محلے میں اچھی شہرت نے ان کی توجہ کچھ عرصے سے اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ باپ تھے، حق رکھتے تھے، حق جتانے کا۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے ہونے والے ہوں تو وہ مستقبل کے لیے اپنی کوئی ایک اولاد چن لیتے ہیں جس پر وہ انحصار کرنے لگتے ہیں۔ اکبر صاحب کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ زین نے انہیں وہ تمام خوبیاں دکھائی تھیں جو وہ خضر میں دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ اوپر سے اس کے ساتھ ہوئے حادثے نے انہیں اس کے درد کی جڑ سے آشنا کر دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سعدیہ بھی اب اس بات کو سمجھیں کہ ان کی لاپرواہی نے زین کے اندر کیسی محرومیاں بو دی ہیں۔
وہ گھر میں ایسے رہتا ہے جیسے عارضی ہو، محدود ضروریات، محدود احتیاجات، نہ کوئی مانگ نہ کوئی طلب، جیسے گھڑیال کی چڑیا جو گھنٹہ پورا ہونے پر چوں چوں کرنے باہر آتی ہے۔ اکبر صاحب کے جانے کے بعد گھر میں سعدیہ کا رویہ زین کے ساتھ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اکبر صاحب نے باقاعدگی سے اسے یخنی پلانے کا کہا تھا اور وہ خود بھی ناغہ نہیں کر رہی تھی، لیکن اسے بات چیت بند کر رکھی تھی۔ زین کو ماں کی ناراضگی کی پرواہ ہوتی تھی، کیونکہ دادی نے ایک بات اسے گھول کر پلا دی تھی کہ ماں باپ کی ناراضگی رب کی ناراضی ہے، اور وہ ڈرتا تھا اللہ سے اس کی ناراضی سے۔ سعدیہ جب کمرے میں اسے دودھ کا گلاس دینے آئیں تو مڑنے پر زین نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی ناراض ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ نہیں بیٹا، غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، ہر بات کے لیے قصوروار میں ہی تو ہوں۔ زین نے ماں کو پاس بٹھا لیا۔ سعدیہ ناچار بیٹھ تو گئیں، پر چہرہ پھیرے بستر کی چادر کی سلوٹیں درست کرتی رہیں۔ زین کو ماں کی اس حرکت پر پیار آ گیا۔ وہ ماں کے ہاتھ کی پشت سہلاتا رسانیت سے بولا، امی کیا بات ہے؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی آپ؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کی اور ابو کی کیا بات ہوئی ہے، لیکن جو بھی ہوئی ہے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ مجھے ایک بات بتاؤ زین، کب میں نے تمہاری ذمہ داریوں سے منہ موڑا ہے؟ کب تمہارا خیال نہیں کیا؟ کب تمہیں وقت پر ناشتہ کھانا نہیں دیا؟ جو تم نے اپنے باپ کو مظلوم بن کر دکھا دیا اور مجھے برا بنا دیا۔ تمہیں کرنٹ لگا تو کیا لگتا ہے میں تکلیف میں نہیں تھی کیا تھی؟ لیکن تمہارے باپ کو تمہارے کس رویے نے یہ احساس دلایا کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑا؟ بولو۔ سعدیہ نیم جارحانہ انداز میں اس سے بات پر کر رہی تھی اور وہ گمسم سا سن رہا تھا۔ کچھ پل اس نے الفاظ جمع کرنے میں لیے اور تھوک نگل کر گلا صاف کرتا بولا، میں ایسا احساس کیوں دلاؤں گا امی؟ آپ مجھ سے بدگمان ہونا کب چھوڑیں گی؟ میری ماں ہے لیکن مجھے سمجھتی ہی نہیں آپ۔ کیا بچپن سے لے کر اب تک کبھی بھی میں نے آپ کی شکایت ابو سے کی ہے جو اب کرتا؟ تم منہ سے کچھ نہیں کہتے زین، لیکن تمہاری حرکتیں سب واضح کر دیتی ہیں۔ تمہیں کبھی کہنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بنا کہیں ہی ہر کام ہو جاتا ہے تمہارا۔ کون سا کام ہو جاتا ہے میرا؟ مجھے بھی تو پتا چلے۔ میں نے کبھی خضر کی طرح ضدیں منوائی ہیں کیا؟ کبھی حیثیت سے بڑھ کر مانگ کی ہے کیا؟ وہ بے اختیار شکوہ کر گیا، حالانکہ دانستہ یہ کام وہ چھوڑ چکا تھا۔ خضر خضر خضر، سعدیہ چلا اٹھیں۔ آخر کب تک تم بڑے بھائی کے خلاف دل میں زہر پالتے رہو گے زین؟ کب تک؟ وہ تمہاری نفرت سہتے سہتے نیلا ہو چکا ہے۔ تمہارے اندر کی منفیت نے اس پر ایسا اثر ڈالا ہے کہ نہ وہ پڑھائی میں کارکردگی دکھا پا رہا ہے، نہ گھر میں حاضر دماغ رہتا ہے۔ بڑی کوشش کی تھی میں نے کہ اس کے اندر مایوسی اور محرومی نہ پلنے دوں، لیکن نہیں، وہ میری جیسی قسمت لے کر پیدا ہوا ہے۔ جس طرح میری حق تلفی میرے بہن بھائی کرتے رہے، ویسے ہی اس کی حق تلفی تم کرتے آئے ہو اور آئندہ بھی کرتے رہو گے، کیونکہ تم چاہتے ہی نہیں وہ کسی کی نظروں میں ابھر سکے۔ پر ایک بات یاد رکھنا زین، جیسے تم میرے بیٹے ہو نا، ویسے ہی وہ بھی ہے۔ اگر میں تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتی تو اسے بھی کبھی نہیں کروں گی۔ میں کبھی بھی اسے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی، چاہے سب لاکھ روڑے اٹکائیں۔ اس گھر میں اس کی جگہ اور حیثیت کو میں کسی کو بھی چینج نہیں کرنے دوں گی، سمجھ لو اچھے سے۔ سعدیہ اس کے سامنے انگلی لہرا لہرا کر بولتی بولتی اسے حیران پریشان چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا اس کے سامنے اس کی ماں نہیں، شریکہ بول کر گیا ہے۔ ایسے کوئی اپنی اولاد سے تو نہیں لڑتا، بلکہ اپنی اولاد کے لیے شریکوں سے ضرور لڑ پڑتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ خضر اس کی ماں کی لائف لائن ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر تک دکھی ہو گیا۔ کیا تھا جو وہ منہ سے اتنے سخت جملے نہ کہتی؟ بھلا وہ کب بے خبر تھا؟ لیکن کہنے اور خاموش سہنے کا فرق نہ مٹتا۔ جب وہ اس کھلے امتیاز کو تسلیم کر چکا تھا تو ہر بار جتا کر اس کی زندگی میں مزید اذیت رقم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آنسو پیتا بے دہانی میں اپنا انک پین دودھ کے گلاس میں گھما رہا تھا۔ شفاف دودھ میں نیلاہٹ گھلنے لگی، بالکل اس کے وجود کی طرح۔ وہ لاسٹ بینچ پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا جب پرنسپل کسی کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئے۔ پوری کلاس یکدم استقبال کے لیے کھڑی ہوئی اور حسب پروٹوکول السلام علیکم سر کی آواز پوری کلاس میں گونجی۔ پرنسپل نے سر کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔
اور اپنے ساتھ آئے لڑکے کا تعارف کروانے لگے۔ زین کو لگا لڑکا دیکھا دیکھا سا ہے، وہ اسے بغور دیکھتا پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پرنسپل کلاس میں موجود ٹیچر سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ لڑکا سیدھا چلتا خضر کے ساتھ والی سیٹ پر جا کر بیٹھا۔ دونوں نے جوش سے اپنے اپنے ہاتھ کے مکے بنا کر ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ساتھ ہی زین کو بھی یاد آ گیا کہ وہ کون ہے۔ خضر کا ایکس کلاس فیلو ارحم، جس کی شہرت کبھی بھی اچھی نہیں تھی، اس کی صحبت نے ہی خضر کا بھی ستیہ ناش کیا تھا۔ نہ پڑھنے والے بچوں میں شمار ہوتا تھا، عمر بھی زیادہ تھی، اگر تمیز سے پڑھ رہا ہوتا تو سیکنڈ ایئر میں ہوتا۔ اب اسکول میں اسی کلاس میں آنے کا مقصد یقیناً خضر ہی تھا۔ زین نے تنفر سے ان دونوں کی پشت کو دیکھا اور دل میں حقیقتاً خضر کے لیے فکر مند بھی ہوا۔ یہی وہ لڑکا تھا جس نے خضر کو لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کی عادت میں مبتلا کیا تھا۔ ایک آدھ بار وہ اس سے مل چکا تھا، لیکن سرسری سا۔ وہ خود دوستی کے معاملے میں بہت احتیاط پسند تھا۔ اگر اس کا کوئی دوست بنتا تھا تو وہ خود بھی بنانے میں پہل نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ آج کل کے لڑکوں میں پائی جانے والی اخلاقی برائیوں سے ناواقف نہیں تھا۔ ایسی باتوں سے وہ خار کھاتا تھا، لیکن اس کی قسمت تھی کہ جب جب وہ جس بات سے خار کھاتا وہ حادثہ بن کر اسے ٹکرا جاتی تھی۔ توقیر چاچو کے گھر سب کی دعوت تھی۔ انہوں نے نیا گھر بنایا تھا۔ اب تک اس کے سب چاچو ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن دادی کے انتقال کے بعد سبھی باری باری الگ ہو گئے اور توقیر چاچو بھی کرائے پر چلے گئے۔ آبائی گھر بیچ کر انہیں جو حصہ ملا اس سے گھر خریدنے کے بجائے کاروبار کو وسعت دی تھی، اور اب کام اچھا چل نکلا تھا تو انہوں نے گھر بھی بنوا لیا۔ اکبر صاحب شروع سے بھائی کی دانشمندی کے قائل تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ اپنے حصے سے کاروبار کر سکتے، لیکن سعدیہ کی ضد کے باعث کافی رقم گھر پر اٹھ گئی تھی، اس لیے کاروبار کا خیال دل سے نکال دیا، ورنہ وہ جاب کی ایک لگی بندھی روٹین سے اکتا گئے تھے۔ بچوں اور گھر سے دوری نے انہیں بیزار کر دیا تھا۔ توقیر چاچو کے لیے وہ بہت خوش تھے اور بچوں سمیت ان کے گھر پر مدعو تھے۔ سعدیہ کی اپنی سسرال سے خاص بنتی نہ تھی، اس لیے ہمیشہ کی طرح ذرا لیے دیے انداز میں وہ بھی محفل کا حصہ تھیں۔ زین کا یہاں بہت دل لگتا تھا۔ توقیر چاچو کے ہاں اولاد بہت دیر سے ہوئی تھی، اس لیے ان کے تینوں بچے کافی چھوٹے تھے۔ ان تینوں کا فیورٹ کزن زین تھا۔ زین ان کے ساتھ ساتھ چھت پر خوب کھیلتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ان کے ساتھ چھت پر اونچ نیچ کا پہاڑ کھیل رہا تھا، وہی اس کا من پسند کھیل جو وہ اپنے بچپن میں کبھی کھل کر کھیل نہیں پایا تھا۔ کبھی کسی نے کھلایا نہیں تو کبھی کھیلنے کے لیے ساتھی نہ ملے، اور اب اپنے سے 3 چھوٹے چھوٹے کزنز کے ساتھ وہ کبھی اونچائی پر چڑھتا تو کبھی نچائی پر اترتا خوب ہنس رہا تھا۔ اونچ نیچ کا پہاڑ، سچے موتیوں کا ہار، مالک دیکھ رہا ہے، کتا بھونک رہا ہے، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون پکتا ہے۔ زین ایک اونچی ٹوٹی ہوئی کرسی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ بچے ہنستے چیختے خوب شور مچاتے، تبھی خضر چھت کا دروازہ کھولتا انہیں تصدیق آمیز نظروں سے دیکھتا آتا دکھائی دیا۔ زین کے اندر بے چینی نے سر ابھارا، وہ یقیناً کھیل خراب کرنے آیا تھا۔ تم نہ ڈنگر کے ڈنگر ہی رہنا، کبھی کوئی مردوں والا کھیل بھی کھیل لو، یا مرد بننا ہی پسند نہیں تمہیں؟ وہ جاہلوں کی طرح ببل چبا رہا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالتا زین کے قریب آ کر بولا۔ تینوں بچے بھی کھیل روک کے زین کے پاس آ گئے تھے۔ وہ خضر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تم ہو نا مرد، تم ہی ہو، مجھے بچہ ہی رہنے دو، اور پلیز بچوں کے سامنے تمیز سے بات کیا کرو، جاؤ یہاں سے۔ زین کا ایسا کہنا قیامت ہو گیا۔ خضر نے اسے کالر سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ واہ بھئی واہ، کتا بھونک رہا ہے، منہ توڑ دوں گا جو منہ لگے تو۔ اور فکر نہ کرو، اب بچے نہیں رہو گے، ارحم نے تمہیں بڑا بنانے کا شاندار پلان بنایا ہے، ہا ہا ہا۔ وہ ہنسا تھا۔ بہت پھدا۔ زین نے اسے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے کالر چھڑایا اور پوچھا، کھل کر بات کرو خضر، مجھے پہیلیاں نہیں آتی، اور ارحم جیسے لڑکے کا تذکرہ بھی میں پسند نہیں کرتا۔ جیسا وہ خود ہے ویسے ہی اس کی گھٹیا باتیں اور عادتیں ہیں، سمجھے؟ میرا دوست ہے وہ، یار ہے وہ میرا، کمینے۔ خضر نے اس کے منہ پر غصے سے مکہ جڑ دیا۔ زین کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا اور خون رسنے لگا۔ تینوں بچے خون دیکھ کر رونے لگے تھے۔ اس سے پہلے آوازیں سنتا کوئی اوپر آ کر خبر لیتا، خضر خود ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا،
غصے سے دیکھتا نیچے چلا گیا۔ زین نے تینوں کو بہلا کے کھیل شروع کر دیا، لیکن وہ دل میں فکر مند ہو گیا تھا۔ ارم جیسے لڑکے سے اچھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ مزمل سا بریک ٹائم میں کینٹین کی بیک سائڈ پر بیٹھا تھا۔ پیپرز قریب تھے، اس لیے آج کل کلاس کے کئی پڑھاکو بچے اس کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ بھلے سے ٹاپرز میں شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی پڑھنے کی لگن، اس کے پرفیکٹ نوٹ سب کو اس کی جانب متوجہ کرتے تھے۔ اس وقت وہ عبداللہ کا انتظار کر رہا تھا، جو کینٹین سے اپنے کھانے کے لیے کچھ لینے گیا تھا۔ وہ کئی دن سے زین سے درخواست کر رہا تھا کہ اسے مطالعہ پاکستان کے کچھ سوالوں کے جواب مارک کروا دے۔ زین کو اس طرح کی مدد کرنے میں کبھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ وہ انہماک سے عبداللہ کی کتاب پر جھکا ہوا تھا، جب اس کے قریب دھپ سے کوئی آ کر بیٹھا۔ زین نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ ارم تھا۔ چونکا بھی تھا اور سہما بھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ جواباً انتہائی واہیات مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھورنے لگا۔ زین کی گردن کی پشت پر چونٹیاں سی رنگ گئیں۔ احمر کے دیکھنے کا انداز خاصا عامیانہ تھا۔ ناچار اسے پوچھنا پڑا، کیا بات ہے، کوئی کام ہے تمہیں؟ خضر ابھی کچھ دیر پہلے لیبارٹری والی سائٹ پر گیا ہے۔ اسے لگا وہ شاید خضر کا پوچھنے آیا ہے، لیکن ارم کے تیور اچھے نہیں تھے۔ خضر کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ جب سے خضر کا بھائی دیکھ لیا ہے، اس میں میرا انٹرسٹ باقی نہیں رہا۔ وہ زین کا ہاتھ تھام کر گھٹیا انداز میں بولا اور قریب تھا کہ اسے لبوں سے لگا لیتا۔ زین نے ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا بکواس ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ اٹھو، ابھی اٹھو یہاں سے احمر، ورنہ میں شکایت کر دوں گا تمہاری۔ میں تمہاری ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں، سمجھے؟ جاؤ یہاں سے۔ زین کھڑا ہوتے ہوئے نہایت ترشی سے بولا۔ احمر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بھی کھڑا ہوا اور زین کی گردن پل بھر میں دبوچ کر اس کا چہرہ قریب کرتے بولا، اوئے، اوقات میں رہ اپنی۔ کس ٹائپ کا ہوں میں اور کس ٹائپ کا ہے تو؟ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ 4 نمبر کیا لیتا ہے کلاس میں؟ تیری نسل ہی بدل گئی، واہ۔ احمر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زین کو مارنا شروع کر دے، لیکن وہ پہلے سیدھی انگلی سے گھی نکالنا چاہتا تھا۔ اسی لیے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس کی گردن چھوڑ کر گال پر تھپکی دی اور پھر اس کے کان کی لو مسلنے لگا۔ دیکھ زین، مجھے بہت پیارا لگا ہے تو، بڑا حسین۔ یہ تیرا بھائی تو تیرے آگے کچھ نہیں۔ میرے ساتھ دوستی کر لے، خوب مزے کراؤں گا قسم سے۔ خوف کی شدید لہر زین کو مفلوج کر گئی۔ وہ بالکل سن ہو گیا تھا۔ ارم کی بات کرنے کا، دیکھنے کا انداز اس قدر عامیانہ تھا کہ اسے لمحہ بھی نہ لگا اس کا مقصد جاننے میں، اور ایسی صورتحال کا سامنا کرنے کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ سیدھے سادے لڑکے دیکھے تھے اب تک، اس طرح کا لڑکا پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ چند پل یوں ہی وہ جامد اور ساکت اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیسے ہمت جمع کر کے اسے پوری قوت سے پرے دھکیل دیا۔ ارم بری طرح لڑکھڑایا، لیکن گرنے سے بچ گیا۔ وہ سبکی کے احساس سے مغلوب ہو کر اسے مارنے کے لیے جھپٹا، لیکن اسی وقت عبداللہ ایک اور لڑکے کے ساتھ کھانے پینے کا سامان لیے وہاں چلا آیا۔ ارم کو اپنا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کرنا پڑا۔ اسے شہادت کی انگلی لہرا کر خاموش وارننگ دیتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ بات کا سارا وقت زین نے شدید بے چینی میں گزارا تھا۔ وہ ارم کا مقصد سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا، خود کو سمجھا رہا تھا کہ ویسا نہیں جیسا وہ سوچ رہا ہے۔ بھلا ان کے اسکول میں پہلے کب کسی کی ہمت ہوئی ایسی حرکت کی، اور پھر بھلا کوئی لڑکا کب ایسا کر سکتا ہے؟ انہی طفل تسلیوں میں اس نے چھٹی تک کا وقت گزارا تھا۔ وہ گھر آ کر بھی اس قدر ذہنی تناؤ کا شکار رہا تھا کہ پہلی بار اس نے ارادہ کیا کہ اس بارے میں وہ اکبر صاحب سے بات کرے گا۔ اس کے اندر جو مسلسل ارم کو لے کر کھٹک تھی، وہ ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ خضر سے اس بارے میں پوچھنا عبث تھا۔ وہ تو خود اسے ایسی معنی خیز مسکراہٹ سے تکتا کہ زین کا لہو جم سا جاتا۔ اکبر صاحب ویکینڈ پر آئے تھے اور کل کا پورا دن اس کے پاس تھے۔ وہ سکون سے اپنا مسئلہ ان سے شیئر کر پاتا۔ اسکول سے چھٹی ہونے کی وجہ سے اس کے پاس سوچنے کا کافی وقت تھا، لیکن وہ یہ بھول جاتا تھا کہ خضر اس حد تک شاطر ہو چکا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ 2 قدم آگے رہتا ہے۔ وہ فی الفور بھانپ گیا کہ زین ارم کے بارے میں اکبر صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، یا پھر اس کے اندر کا چور تھا جس نے اسے اب اس جانب سے ہوشیار کر دیا تھا، اور ایسا ہو جاتا تو وہ بھی باپ کے عتاب کا شکار ہوتا۔
اکبر صاحب پچھلے اسکول میں بھی ارحم کے ساتھ خضر کی دوستی سے نالاں تھے، اور اب تو یہ بات خضر کے گلے کا طوق بن جاتی اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ ارحم اس کے پیچھے اس کے اسکول میں بھی آ گیا ہے۔ اسے زین کی بات کھول دینے سے پہلے ایسا کمال دکھانا تھا کہ وہ شکایت کرنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ شام کو جب زین اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا تو خضر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پاس آیا۔ زین نے حیرت اور کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور سر واپس کتاب میں جھکا لیا۔ وہ دل ہی دل میں بیزار ہوا کہ خضر بلا ضرورت اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا، یا تو لڑنے آتا تھا یا پھر اس کا وقت برباد کرنے، لیکن اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس بار وہ زین کی کریڈیبلٹی خراب کرنے آیا ہے۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ خضر نے اس کے اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ کمر کا نچلا حصہ ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ کیمسٹری، مختصر جواب دیا۔ اچھا تو پھر مجھے بائیو کی بک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے۔ سر کے پاس ہے، کلاس میں لی تھی انہوں نے، پرسوں اسکول لگے گا تو واپس ملے گی۔ اوہو، مجھے ضروری چاہیے تھی۔ چلو فزکس اور انگلش کی دو، 5+ منٹ کے لیے، ابھی واپس کر جاتا ہوں، نشان لگانے ہیں بس۔ خضر کو یقین تھا کہ وہ ابھی اٹھے گا اور جا کر خود لاد کر دے گا، کیونکہ اپنے بیگ کا بلا وجہ چھیڑے جانا اسے پسند نہیں تھا، لیکن اسے شدید حیرت ہوئی جب اس نے صفحہ پلٹتے کہا، کپڑوں والے اسٹینڈ پر ہے بیگ، نکال لو اور پلیز جلدی واپس دے جانا۔ خضر نے بے ساختہ امڑتے ہوئے اپنی خبیث مسکراہٹ پر قابو پایا اور بکس نکالنے چلا گیا۔ گو کہ اس کا پلان کچھ اور تھا، لیکن زین کے بھول پن یا سادگی نے اسے مزید آسان کر دیا۔ خضر کتابیں لیے واپس آیا، تب بھی زین اسی طرح انہماک سے پڑھ رہا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے خضر نے اس کے سر کی پشت پر مارنے والے انداز میں کتابیں لہرائیں اور مسکراتا باہر نکل گیا۔ شام ہوئی تو وہ یکدم نیند سے جاگا تھا۔ اثر پڑھ کر وہ یہیں اپنی ٹیبل پر سر رکھ کے سو گیا تھا۔ باہر مغرب کی اذانیں ہونا شروع ہوئیں تو وہ بھی جاگ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ مغرب پڑھ کر ابو کے ساتھ واک کے لیے نکل جائے گا۔ ان کی عادت تھی کہ ویکنڈ پر جب بھی آتے تھے تو مغرب کے بعد واک کے لیے نکلتے تھے، اسی بہانے محلے داروں سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ جلدی جلدی کتابیں سمیٹتا ریک میں اپنے جوتے نکال کر پہننے ہی والا تھا جب دھاڑ سے اس کا دروازہ کھلا اور اکبر صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے سعدیہ اور خضر بھی تھے۔ زین استفہامیہ نگاہوں سے انہیں تکتا سیدھا ہوا۔ وہ ان تینوں کے یوں اچانک سے اپنے کمرے میں آنے پر حیران تھا، وہ بھی اس قدر سنگین اور سنجیدہ چہروں سے۔ کیا بات ہے ابو، خیریت ہے؟ میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، کچھ بات کرنی تھی۔ اس نے اچٹتی نگاہ خضر پر ڈال کر باپ سے کہا تو خضر اس کے دیکھنے پر چڑھ کر اونچی آواز میں بولا، کیوں، کیا کرنے آ رہے تھے؟ اب پردے ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں زین، میں نے سب بتا دیا ہے ابو کو۔ زین کے اعصاب یکدم ڈھیلے ہوئے، وہ سمجھ گیا کہ خضر نے احمر اور اس کی انبن کا تذکرہ کر دیا ہوگا۔ اچھا تھا، اب اسے تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا کیا تم نے بتا دیا، میں بھی کوئی پردہ نہیں ڈالنے والا تھا، یہ بات چھپانے والی بھی نہیں، اور مجھے کسی کا ڈر نہیں پڑا ہوا جو چھپاؤں گا میں۔ اس کے کہتے ہی اکبر صاحب آگے بڑھے اور زوردار تھپڑ زین کے منہ پر کھینچ مارا۔ زین ہکا بکا گال پر ہاتھ دھرے باپ کو دیکھتا رہ گیا۔ خضر نے اپنی ہنسی دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوا ہے ابو، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سوال پوچھتے اسے اس وقت دقت کا سامنا کرنا پڑا وہی جانتا تھا۔ گال سے زیادہ دل فگار ہوا تھا۔ سعدیہ بھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن چپ تھی۔ ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کیا کیا ہے میں نے؟ جس وقت خضر نے مجھے بتایا میں نہیں مانا تھا، لیکن تم نے تو میرے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے اعتراف کر لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا زین کہ تم ایسی حرکت بھی کر سکتے ہو۔ ابو، کیا کیا ہے میں نے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا سمجھا تھا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھل کر بتائیں تو صحیح، وہ روحان سا ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اکبر صاحب اس کے اندر تک اپنی نگاہیں اتار رہے تھے، اسے جانچ رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ نرم پڑتے۔ خضر نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ اسٹینڈ سے جھپٹا اور باپ کے سامنے لا دھرا۔ چیک کر لیں ابو، خود ہی دیکھ لیں، یہ سب کچھ یہ بریک میں کرتا ہے اور کسی ٹیچر کا اس پر بس بھی نہیں چلتا۔ زین نے ناسمجھی سے اپنے اسکول بیگ کو دیکھا جسے اکبر صاحب سست روی سے کھول رہے تھے۔
جیسے انہیں خوف ہو کہ اندر سے خضر کی بتائی ہوئی خرافات نہ نکل آئیں۔ سعدیہ آگے بڑھی اور شوہر کے ہاتھ سے بیگ لے کر اسے کھول کر وہیں الٹ دیا۔ کتابوں کا ڈھیر باہر آیا تھا اور ساتھ ہی سگریٹ کے 2 پیکٹ، لائٹر، گندی واہیات سی تصویریں جن پر نگاہ پڑتے ہی ذہن کی رنگت فک ہو گئی تھی۔ ایسی تصاویر تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ماں باپ کے سامنے اس کا دل زمین میں اتر جانے کو چاہا۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کی اسے پہچان تھی کہ یہ سب ہے کیا، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ تھا ان کے بارے میں اسے خبر تک نہ تھی کہ یہ کیسی ضلالتیں ہیں جو اس کے سر پر مڈ دی گئی ہیں۔ وہ سب کی طرح بالکل اسی انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھنے والا بھرپور تجسس بھری حیرت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ ذہن رکوع کی حالت میں جھک گیا اور ان چیزوں کو تھامنے میں لگا تھا کہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور پیٹ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے ماں باپ کھڑے تھے اور اس میں مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ ان اشیاء پر ان کی موجودگی میں دوبارہ نگاہ ڈالتا۔ سعدیہ کو ذہن کی اس حرکت نے تاؤ دلا دیا تھا۔ انہوں نے اسے کندھے سے جھپٹ کر رخ اپنی جانب موڑا اور بولی، منہ کیوں چھپا رہے ہو؟ یہ سب کرتے حیا مر گئی تھی کیا؟ ذہن کی بند آنکھوں سے آنسو ایک تار گالوں پر بہتے چلے آئے۔ اس نے نچلا ہونٹ سختی سے دانتوں میں دبا رکھا تھا۔ بچی تھوڑی لرز رہی تھی۔ اکبر صاحب یکٹک اسے دیکھے گئے۔ سعدیہ کا ہاتھ فضا میں اٹھا لیکن دوسرے ہی پل وہ ہاتھ اکبر صاحب کی سخت گرفت میں تھا۔ کیوں پکڑا ہے آپ نے مجھے؟ چھوڑیں، چھوڑ دیں۔ دیکھ نہیں رہے کہ کیا گل کھلا رہا ہے یہ لڑکا؟ بہن والا ہو کر اس قدر بے غیرت ہے۔ اس سے تو اچھا تھا یہ پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا۔ آج یہ بدنامی تو نہ جھیلتے ہم۔ چھوڑیں اکبر مجھے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی آج۔ کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا، یہ میرا حکم ہے۔ اگر کسی نے اسے کچھ کہا تو انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ سمجھ میں آیا تم سب کو؟ اکبر صاحب نے غصیلے لہجے میں کہہ کر بات گویا ختم کر دی۔ خضر کو 400 وولٹ کا جھٹکا لگا باپ کی بات سن کر۔ یہ تو غیر متوقع تھا۔ اتنی محنت سے اس نے یہ سب ذہن کے بیگ میں ڈالا تھا اور اب بنا کسی اختتام کے فلم ہی بند ہو گئی تھی۔ اس کا منہ تر گیا۔ باپ پر جو غصہ آیا سو آیا، ماں پر اس سے بڑھ کر آیا۔ بھلا کیوں دب گئی وہ ابو سے؟ آگے پیچھے تو کبھی نہیں دبی۔ وہ سوچتا طیش میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ سعدیہ بھی لاڈلے کے پیچھے پیچھے پیر مارتی چلی گئی۔ ذہن بے دم سا ہو کر اسی کرسی پر گر گیا جہاں وہ اب سے کچھ دیر پہلے عصر کی نماز پڑھ کر سو گیا تھا۔ اکبر صاحب کا ہاتھ اس کے کندھے تک جاتے جاتے رک گیا۔ وہ فی الحال پلٹ گئے۔ کمرے کے دروازے سے نکلتے ایک بار انہوں نے مڑ کر بیٹے کو دیکھا اور دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئے، تم بے گناہ ہو، تمہاری نظروں کی شرم و حیا تمہاری گواہی دیتی ہے ذہن، لیکن اس وقت میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم پر ہاتھ اٹھانے کے بعد تمہیں ادمری سی تھپکی دے دوں۔ میرا دل تمہارے لیے دعا گو ہے ذہن، آج سے تمہارے ساتھ ہر قدم میری دعائیں رہیں گی۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ پر ایسا وقت نہ آ جائے جب تم مجھ سے سوال کرو اور میں جواز پیش کروں۔ ایسا ہوا تو وہی میری سزا ہوگی ذہن۔ 2 آنسو ذہن کی پیٹھ کو تکتے ہوئے انہوں نے ٹپکائے اور باہر نکل گئے۔ 2 دن سخت بخار میں مبتلا رہنے کے بعد وہ آج اسکول آیا تھا۔ پڑھائی کا حرج ہوا تھا اس لیے سارا دن کلاس میں بیٹھا 2 دن کا نامکمل کام مکمل کرتا رہا۔ سلیبس ختم جلدی کروایا جا رہا تھا۔ آج کل کے دنوں میں چھٹی نقصان دہ تھی اور اس سے ایک ساتھ 2 ہو گئی تھیں۔ بخار کی حالت میں زویا اور اکبر صاحب زیادہ تر وقت اس کے کمرے میں اس کے ساتھ ہی رہے تھے۔ گھر میں جیسے 2 دھڑے بن گئے تھے، ایک امی اور خضر کا، دوسرا ابو زویا اور شاید اس کا۔ وہ خود کو کسی گنتی میں شمار نہیں کرتا تھا لیکن وہ امی اور ابو دونوں کی یکساں توجہ چاہتا تھا، اس طرح ضد بازی سے نہیں بلکہ بالکل خالص اور دل کی گہرائی سے۔ امی نے ابو کی ضد میں اسے مزید کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ انہیں لگنے لگا تھا جیسے ابو یہ سب کچھ ان کو چڑھانے اور خضر کو نیچا دکھانے کے لیے، جبکہ ان دونوں میں سے کوئی بات بھی سچ نہیں تھی۔ ذہن کا 15 سالہ زندگی کا ایک ہی نچوڑ تھا کہ جب کوئی گلاس کو آدھا خالی ہی دیکھنا چاہتا ہو تو دنیا کی کوئی دلیل اسے آدھا بھرا ہوا نہیں دکھا سکتی۔ وہ دیکھتا ہی نہیں کیونکہ اس کا دل، دماغ، اس کی حسیات سب آدھے خالی پر ہی مرکوز ہوتی ہیں۔ یہی حال اس کے معاملے میں امی کا تھا۔ وہ اس میں خوبی تلاش کرنا ہی نہیں چاہتی تھی تو وصف کہاں سے نمایاں ہوتا، اور وہ اس تگ و دو میں تھک چکا تھا۔ سر تاپا
اب اور نہیں لڑنا چاہتا تھا، یہ اس نے خود کو اچھے سے سمجھا لیا تھا، لیکن اب ابو نہ جانے کیوں بن کہے اور اچانک سے بیچ میں یہ جنگ لڑنے کود پڑے تھے۔ وہ جنگ جو وہ کبھی کا بنا لڑے ہار چکا تھا، کیونکہ سامنے دشمن نہیں تھا، اس کے اپنے تھے جو اسے سمجھنا ہی نہیں جاتے تھے، اور اپنوں کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی، سمجھوتے کیے جاتے ہیں۔ اسکول میں مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اسے دوبارہ حرارت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ چھٹی ہوتے ہی نکل آیا تھا، کیونکہ آج اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ خضر کے لیے مزید 15-20 منٹ بیکار انتظار کرتا، کیونکہ وہ چھٹی کے بعد بھی دوستوں کے ساتھ بلا وجہ وقت ضائع کرتا تھا، اور ظاہر ہے اتنی دیر اسے بھی انتظار کرنا پڑتا تھا، پر آج اس کے اندر اتنی سکت نہیں تھی، بخار جیسے سر کو چڑھ رہا تھا۔ وہ گھر جانے والی سڑک پر روانہ ہوا جب اس کا ایک کلاس فیلو دور سے اسے آوازیں دیتا بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں خضر کا بیگ تھا۔ اس نے وہ بیگ زین کو پکڑاتے کہا، خضر نے کہا ہے کہ اسے ابھی کچھ دیر لگ سکتی ہے، تم یہ بیگ اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ بعد میں آ جائے گا۔ زین کو غصہ تو بہت شدید آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا، یہیں کہیں رکھ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ چاروں ناچار وہ ایک کندھے پر اپنا اور دوسرے پر خضر کا بیگ ڈالے چل پڑا۔ سیدھی سڑک کے بعد جو موڑ آتا تھا وہ قدرے سنسان تھا، اور درختوں اور خضرو جھاڑیوں کی ایک قطار بنی ہوئی تھی، لیکن وہ لوگ عادی تھے، اس لیے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ گھومتا سر لیے بمشکل چلتا جا رہا تھا، جب ان جھاڑیوں کے پیچھے اسے کسی کی نقل و حرکت کا احساس ہوا۔ وہ کوئی کتا بلی سمجھ کر نظر انداز کر گیا، لیکن چند قدم چلا ہوگا جب اچانک ارم وہاں سے نکلا اور اسے پشت سے بیگ سے کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ زین ایسے حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے بے دم ہو کر اپنا گھومتا سر سنبھالنے لگا۔ ارم وہاں سے نکلا اور اسے پشت سے بیگ سے کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ زین ایسے حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے بے دم ہو کر اپنا گھومتا سر سنبھالنے لگا۔ ارم نے وقت ضائع کیے بنا اسے ایک پیر سے پکڑا اور گھسیٹتا جھاڑیوں میں لے جانے لگا۔ زین کے حواس کام نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر تک چلا نہیں پا رہا تھا۔ جھاڑیوں میں ارم کا شیطانی دماغ اپنے شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے اپنی پینٹ سے بیلٹ نکال کر زین کو الٹا کیا اور اس کے ہاتھ باندھنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زین کے حواس بیدار ہوئے، کسی غیبی قوت نے اس کی مدد کی اور وہ پورا زور لگاتا سیدھا ہوا۔ اس نے اپنی ٹانگ لہرا کر احمر کو منہ پر دے ماری۔ احمر اپنا جبڑا تھامے دوڑا ہوا۔ زین نے کھڑے ہوتے ذرا سا جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں کے مکے بنا کر لہراتے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں ہار مان لوں گا تو غلط ہو، یا تو میں یہاں تمہیں سبق سکھا کر جاؤں گا یا پر یہی جان دوں گا، لیکن تمہارا ناپاک مقصد پورا ہونے نہیں دوں گا۔